ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، شب برات پر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت کر کے، کیا یہ شب برات کی کوئی نماز ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیسے پڑھیں؟ جیسے ہی شب برات آتی ہے تو یہ نماز خوب بتائی جاتی ہے، باقاعدہ پرچے بھی بڑھتے ہیں۔ رات میں کیسی نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ الگ، اور شب برات شروع ہو تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ایسے پڑھنی ہے۔ پھر اس میں بھی لوگ طریقے بتاتے ہیں، 2 رکعت دفع مصیبت کے لیے، 2 رکعت برکت کے لیے، 2 رکعت درازی عمر کے لیے، اور طریقہ بھی الگ الگ۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بہت ہی سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھو، یہ بات اگر ہم تھوڑی سی بھی سوچیں نا تو کلیئر ہو جائے گا معاملہ کہ یہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، شب برات کی کوئی نماز ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا سکھائی، صلاۃ الحاجت بتائی، صلاۃ التوبہ بتائی، اور استخارے کی نماز بتائی، اشراق بتائی، چاشت بتائی، اوابین بتائی، تہجد بتائی، نماز کسوف اور خسوف بتائی۔ یہ ساری نمازیں ہمارے نبی نے بتائی، لیکن کیا ہمارے نبی نے کوئی شب برات کی نماز بتائی کہ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے؟ اگر کوئی نماز 6 رکعت شب برات کو ہوتی مغرب کی نماز کے بعد تو ہمارے نبی نہیں بتاتے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی نے نہیں بتائی۔ کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھو۔ اب کچھ لوگ کہیں گے بھئی اس میں دقت کیا ہے؟ اس میں دقت یہی ہے کہ یہ جو نماز بتائی جاتی ہے تو جن کو بتائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات کی کوئی نماز ہے، اس کو شب برات سے لنک کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ 6 رکعت نماز جو 2 رکعت کر کے پڑھنے کو لوگ کہتے ہیں، ایسی کوئی شب برات کی نماز ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ شب برات کی نماز نہیں ہے تو بتانے والے جب بتاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز شب برات کی نماز ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو ضروری سمجھا جانے لگا، جو چیز سنت نہیں تھی اس کو لوگ سنت سمجھنے لگے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں بیان فرمائی لوگ اس کو بیان کرنے لگے، نبی سے آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ سنی وہ ہوتا ہے کہ جتنا نبی نے کہا اتنا ہی کرے گا، وہ نبی سے آگے نہیں بڑھے گا۔ نبی سے آگے بڑھ گئے ہم۔ سوچو کتنی بڑی گستاخی ہے کہ جو چیز نبی نے نہیں بیان فرمائی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا نبی بیان نہیں کر سکتے تھے؟ اگر یہ نماز جیسے پڑھنے کو کہی جاتی ہے، اگر یہ نماز پڑھنا شب برات پر، شب برات کی ایسی کوئی نماز ہوتی تو کیا ہمارے نبی نہیں بیان کر سکتے تھے؟ نبی نے بیان نہیں کی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے والے؟ اسی لیے جو لوگ شب برات پر اس نماز کو بیان کرتے ہیں وہ ذرا ہوش میں آئیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، اس کو شب برات سے لنک کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت پڑھنا یہ شب برات کی نماز ہے۔ ہاں، اوابین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوابین کی نماز، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو اوابین پڑھ رہے ہیں، تو اوابین کی نماز آپ تو روزانہ پڑھ سکتے ہو، پورے سال میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، پورے سال پڑھ سکتے ہو، روزانہ پڑھ سکتے ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ہے اور پڑھنا چاہیے، جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن صرف شب برات کو 6 رکعت، اور یہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 6 رکعت پڑھو دفع مصیبت کے لیے، درازی عمر کے لیے، برکت کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 5 وقت کی نمازیں کیا برکت کے لیے نہیں ہیں؟ اور یہ جو نفل نمازیں آپ رات بھر پڑھو گے کیا یہ برکت کے لیے نہیں ہیں؟ یہ خاص نمازیں بنا دی گئیں۔ اس سے امت میں غلط تعلیم پھیل رہی ہے، جو چیز سنت نہیں ہے اس کو لوگ سنت سمجھ رہے ہیں، اور سنت نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو شب برات کی نماز تو سمجھ رہے ہیں۔ جو نماز شب برات کی ہے ہی نہیں اس کو آپ شب برات کی نماز سمجھنے لگے، کہ یہ گمراہی نہیں ہے؟ جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو آپ دین سمجھنے لگے۔ اسی لیے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ شب برات کی مغرب کی نماز کے بعد کوئی 6 رکعت نماز نہیں ہے۔ ہاں، وہ بھی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان 6 رکعت کو آپ شب برات سے لنک ہرگز نہ کریں۔ آپ اپنی نسلوں تک یہ بات اگر نہیں پہنچائیں گے اور اتنا دین کا خیال نہیں رکھیں گے کہ آپ پتہ کریں یہ نماز ہے بھی یا نہیں ہے، کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے یہ نماز، اگر آپ یہ فکر نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں
ہماری اس نماز کو سنت سمجھنے لگیں گی. جو چیز نہیں تھی وہ سنت سمجھی جانے لگے گی اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.